زندگی دھوپ تم گھنا سایہ مریم عزیز۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو ایک ٹانگ دیوار سے ٹکائے دوسری ٹانگ کے سہارے اپنے مخصوص حلیے میں کھڑا تھا۔ جینز پر شوخ رنگ کی قمیض پہنے، ہاتھ پر مختلف رنگوں کے بینڈ چڑھائے اور کالر کے کھلے بٹنوں سے جھانکتی چین اس پر نظر پڑتے ہی ایک دم سیدھا ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارنے لگا۔ کائنات نے جلدی سے نظریں جھکا کر ماتھے تک لی ہوئی چادر کو مزید آگے سرکایا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ آداب عرض ہے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ ایک ادا سے جھکا تو کائنات کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ میں تمہاری ایک جھلک کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہوں اور تم ہو کہ جواب دینا تو دور، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ شکوہ کرنے لگا۔ کائنات نے چور نظروں سے سنسان گلی کو دیکھا۔ اس طرح چپ رہ کر تم کب تک مجھے نظر انداز کرو گی؟ یہ میری شرافت ہے جو میں اب تک برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اچانک دھمکی آمیز ہو گیا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولنے لگی۔ زینت آنٹی کا دروازہ کھلتے ہی جہاں وہ چونکا وہیں کائنات نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں اماں کو بھیجوں گا تمہاری طرف، وہ اس کے کانوں میں سور پھونکتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا نامراد؟ زینت آنٹی نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چل تو پریشان نہ ہو، میں سمیرا کو بھیجتی ہوں، اسے تسلی دیتے ہوئے واپس مڑ گئی تو وہ بھی دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ چادر اتار کر کتنی دیر تک خالی و ذہن کی کیفیت میں دیوار کو گھورتی رہی۔ سمیرا کی آواز پر وہ گہرا سانس لیتے ہوئے باہر آ گئی۔ آج اسکول میں تمہارا دن کیسا گزرا؟ سمیرا نے اسے دیکھا جو تیزی سے گھوبی کاٹ رہی تھی۔ اچھا تھا، ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ اس نے نل کھول کر گھوبی کی ٹوکری سنک میں رکھ دی۔ تو ٹھیک ہے نا، تمہاری بوریت ختم ہو گئی۔ ہمیں دیکھو، ایف اے کر کے اتنے سالوں سے گھر میں بیٹھ کر ہنڈیا ہی پکا رہے ہیں۔ اس کی بیزاری پر وہ کھل کر مسکرائی۔ تم سے کتنا کہا تھا میرے ساتھ آگے ایڈمیشن لے لو، پر تم… کیا کروں یار، پڑھنے میں اپنا دل نہیں لگتا۔ سمیرا نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ امی بتا رہی تھیں آج اسامہ تمہارے پیچھے گھر تک آیا تھا؟ سمیرا کے سوال پر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کٹی ہوئی گوبھی ہنڈیا میں ڈال دی۔ کہتا کیا ہے؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر اس نے دوبارہ پوچھا تو کائنات نے ایک گہرا سانس لیا۔ اپنی اماں کو بھیجوں گا۔ سمیرا کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ پہلے وہ آنٹی شابانہ کی نورین کے پیچھے تھا، تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے نورین کی بچت ہو گئی۔ ویسے اتنا ہی کہہ رہا تھا، شادی کر لو۔ سمیرا کی بات پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، سامہ کی اتنی ہمت میں سراسر تمہاری اپنی بزدلی ہے۔ تمہارے خوف نے اسے اتنی شہ دی ہے کہ وہ آج تمہارے پیچھے تک آ گیا، کل کو گھر میں بھی گھس آئے گا۔ سمیرا کی غصیلی آواز پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ہاں رو لو، تمہیں اور کام ہی کیا ہے، حد ہوتی ہے بزدلی کی بھی۔ جب وہ پہلی بار تمہارے راستے میں کھڑا ہوا تھا تب ہی اگر تم اسے جوتی لگا دیتی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ نہ خود کچھ کرتی ہو اور نہ تایا جی کو کچھ بتاتی ہو۔ تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جوتی اتارنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمت تب آتی ہے جب آپ کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہو۔ جہاں تک بابا کی بات ہے، میں نے ان سے ایک بار شکایت کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے راستے کھڑا رہتا ہے، تم اسے نظر انداز کر دیا کرو۔ ایسے لوگوں کو کچھ کہنا خود کو ذلیل کروانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اچانک بری طرح رونے لگی تو سمیرا نے دکھی نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کائنات، اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر کر جینا چھوڑ دیں۔ میں بھی اکیلی ہوں، نہ باپ ہے نہ بھائی، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ ہاں ایک بات ہے، تمہاری طرح بہت خوبصورت نہیں ہوں۔ سمیرا نے پیار سے اس کے گال کو چھوا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات؟ سمیرا کے دلاسے پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اسے فریج سے آٹا نکالتے دیکھ کر سمیرا کھڑی ہو گئی۔ سمیرا، بابا کے آنے تک رکو نا۔ کائنات کی لجاجت بھری آواز پر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ پلیز کائنات، اب بڑی ہو جاؤ۔ ابھی تایا جی… بیڈ پر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کائنات دروازے کی طرف بھاگی۔ وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خیریت؟ آج سمیرا بیٹی ابھی تک یہی ہے؟ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا، جسے سمجھ کر وہ مسکرا دی۔
बस ताया जी, आप जानते हैं मेरा वास्ता कुछ ज़्यादा ही बहादुर लोगों से पड़ गया। शकील साहब कहका लगा कर हंस पड़े। इन दोनों की शरारत समझकर कायनात ने बुरा सा मुंह बनाया। खुद तुम बहुत बड़ी तीस मार खान हो, तुमसे बेहतर हूँ। अच्छा ताया जी, मैं चलती हूँ। वो कायनात के सर पर चपत लगाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। जब वो खाना लेकर कमरे में आई तो शकील साहब आंखें बंद किए चित लेटे थे। बाबा, उसके आहिस्ता से पुकारने पर उन्होंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गए। खाना तो बहुत मज़े का है, उन्होंने दूसरा नवाला मुंह में रखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। बाबा, आप आज बहुत थके हुए लग रहे हैं। बेटा जी, थकते वो हैं जो काम करते हैं। मैं बस ऑफिस जाता हूँ, अपनी सीट पर बैठता हूँ और 5 बजे उठकर वापस आ जाता हूँ। उनके बेसाख्ता अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। फैज़ान अंकल का क्या हाल है? आजकल अमेरिका गया हुआ है अपने बेटे के पास, वरना सुबह सुबह मेरे सर पर पहुँच जाता था। उन्होंने मुस्कुरा कर पानी का गिलास उठा लिया। बाबा, क्या वो बहुत अच्छे हैं? कायनात ने अपना हाथ थोड़ी के नीचे टिका कर बड़े इश्तियाक से पूछा। हमारी वाकफियत कॉलेज में हुई थी, वो बहुत अमीर था। मैं ज़रा उसे नज़रअंदाज ही करता था, लेकिन ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था। एफएससी के बाद ये बाहर चला गया और मैं बीए के बाद रोज़गार की तलाश में भटकने लगा। फिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई कि दोस्त वगैरह सब भूल गए। फिर बहुत अरसे बाद इन दिनों जब मेरी जॉब छूट गई तो ये मिल गया। गुज़रते वक्त ने मसाइब के जो निशान मेरे चेहरे पर छोड़े थे, इनमें से एक निशान भी उसके चेहरे पर नहीं था। बहरहाल उसने मुझे जॉब दी। कभी कभी तो मुझे उसके खुलूस पर हैरत होती है। बाबा, आप इन्हें किसी दिन घर लाएं ना, मेरा उनसे मिलने को बहुत दिल चाहता है। कायनात बेशक वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अपना एक स्टैंडर्ड है। पता नहीं वो यहाँ आना पसंद करेगा या नहीं। शकील साहब के लहजे में अचानक एहसास कमतरी उठ कर आया। बाबा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बस ऐसे ही एक बात की थी। उसका अफसुर्दा चेहरा देखकर उन्होंने उसका गाल थपथपाया तो वो खामोशी से ट्रे उठाकर बाहर निकल आई। चारपाई पर लेटी वो एकटक आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी। बचपन ही से खुले आसमान पर चमकता चांद उसे बहुत पुरकशिश लगता था। वो खुद नहीं जानती थी वो चांद में किसकी छवि तलाश करती है। ना हर गम हर खुशी वो उससे शेयर करती। उसे लगता चांद उसकी हर बात सुनता है। कुछ दिनों से वो बहुत खुश थी। पिछले 1.5 साल के अरसे में पहली बार उसे उसामा नजर नहीं आया था। अपने कमरे से निकलते शकील साहब दहलीज पर ही रुक गए। उनकी नज़रें कायनात पर थीं। ऐसा लग रहा था चांद की रोशनी जैसे उसके चेहरे पर ठहर गई हो। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गए। उनके पुकारने पर वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। बाबा, आप अब तक सोए नहीं? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठ गए। मैं बस ऐसे ही। वो खामोशी से अपनी हथेलियाँ देखने लगी। आज भी लगता है तुम अपने चांद के साथ राज़ो नियाज में मसरूफ़ थी। मुझे भी बता दो, चांद में ऐसा कौन सा चेहरा नज़र आता है जो मेरी बेटी को इतना खूबसूरत बना देता है? बाबा, आप भी बस। इनके शरारती अंदाज पर वो झिंक कर हंस पड़ी। कुछ देर इनके दरमियान खामोशी छाई रही, जैसे फिर कायनात ने ही तोड़ा। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? उसने अपना रुख मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मोड़ लिया। शकील साहब ने उसकी तरफ देखकर गोया उसे पूछने की इजाज़त दी। बाबा, अम्मी ने हमें क्यों छोड़ा था? उसके सवाल पर वो चौंके और ना ही हैरान हुए, क्योंकि बचपन से उसने अगर इनसे कोई सवाल मुतवातिर किया था तो वो बस यही था। हर बार उनकी तवील खामोशी पर वो चुप हो जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ख़ुद को जवाब देने के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि अपनी माँ के बारे में उसे जानने का पूरा हक था। तुम्हें अपनी माँ बहुत याद आती है? उन्होंने उल्टा उससे सवाल किया। नहीं, वो कतई अंदाज में बोली। बचपन की कुछ धुंधली यादें अभी भी मेरे जहन में मौजूद हैं। वो आपसे बहुत लड़ा करती थी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी वजह थी कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप जो उनसे आज भी इतना ही प्यार करते हैं, और उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। शकील साहब ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हारी माँ मेरी खाला ज़ात थी। वो बहुत खूबसूरत थी। बचपन से अम्मा कहा करती थी, रुखसाना मेरे शकील की दुल्हन बनेगी। ये बात जैसे मेरे दिमाग में जम कर रह गई। हर माँ की तरह मेरी माँ की नज़र में भी किसी शहजादे से मैं कम नहीं था। वो अपने इकलौते बेटे के लिए चांद सी बहू लाना अपना हक समझती थी। मुझे अपनी आम सी शक्ल का इदराक तो था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ अम्मा की नज़रों से देखता था। रुखसाना के खींचे खींचे अंदाज को मैं हया समझता
وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس سے اس نے شادی کیوں نہیں کی یہ میں نہیں جانتا، میں تو اسی میں خوش تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر رہی ہے۔ شادی کے بعد اس کی بے رخی کے باوجود میں دیوانوں کی طرح اسے چاہتا رہا۔ 2 سال بعد تم پیدا ہوئیں، میں تو جیسے خوشی کے مارے پاگل سا ہو گیا۔ پھر رخسانہ کا تمہاری طرف رجحان دیکھ کر بھی مطمئن ہونے لگا۔ میں اب آفس سے جلدی آنے لگا کیونکہ میں جانتا تھا میری بیٹی میرا عکس انتظار کرتی ہے۔ تمہارے لیے میں عام شکل کا آدمی نہیں تھا، تمہارا مجھے اہمیت دینا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری یہ خام خیالی کہ تمہاری محبت رخسانہ کے لیے زنجیر ثابت ہوگی غلط ثابت ہوئی۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر پہنچا وہ تمہیں اور مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہیں ملی۔ 1 ہفتے بعد وہ خود میرے پاس آئی، لیکن معافی مانگنے نہیں بلکہ مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اس نے کہا اگر میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں تو اسے آزاد کر دوں۔ میں اس سے محبت کرتا تھا اس لیے اسے آزاد کر دیا۔ کچھ نہیں بچا تھا۔ میرا احساس کمتری بڑھنے لگا کہ کئی بار میں نے خودکشی کا سوچا لیکن صرف تمہارے لیے جینا پڑا۔ میں اب بھی ہر روز اللہ سے شکوہ کرتا ہوں اگر وہ مجھے عام شکل کا نہ بناتا تو اس کا کیا آ جاتا۔ ان کی آواز بھرا آ گئی تو کب سے چپ چاپ سنتی کائنات ان کے سینے سے لگ۔ بابا آپ عام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان۔ آپ میری نظروں سے خود کو دیکھیں، میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے بہت خاص ہوں، اسی لیے تو زندہ ہوں، ورنہ رخسانہ کی نفرت نے تو ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگے اور وہ دل گرفتگی سے سوچنے لگی، بابا آپ کی کم ہمتی نے ہماری زندگی میں کتنا بڑا خلا پیدا کر دیا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ اس کا خمیازہ میں بھی بھگت رہی ہوں۔ مرد تو اپنی محبت کے لیے بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ بے شک امی کسی کو پسند کرتی تھی لیکن تھیں تو آپ کے نکاح میں، آپ نے انہیں کسی اور کے ہاتھ میں سونپنا کیسے گوارا کر لیا؟ پھر وہ آپ کی محبت بھی تھی۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بات منوانے والا ہو، تو کیا یہ سب کتابی باتیں ہیں؟ اس نے آنکھیں موند لیں۔ ایک آپ ہیں جنہوں نے اپنی کم ہمتی کی وجہ سے گھر کی عزت کو آرام سے دوسروں کے حوالے کر دیا، اور ایک اسامہ ہے جو دوسروں کی دہلیز کو اپنی غنڈہ گردی کے زور پر روندنے کی کوشش کرتا ہے۔ مردانگی کے یہ کون سے روپ ہیں؟ ایسے مرد کہاں ہیں جنہیں دیکھ کر تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، جن کی بہن بیٹیوں کو کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، جو اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے تھک کر اپنا سر شکیل صاحب کی گود میں رکھ دیا۔ وہ بڑے مگن انداز میں گنگناتے ہوئے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ واشنگ مشین کی بیل پر وہ جھاڑو رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیل صاحب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رات کو ہونے والی باتوں کا کوئی عکس اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ کپڑے ٹب میں ڈال کر وہ کچن کی طرف بھاگی تو ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بیٹا ایک وقت میں ایک ہی کام کیا کرو، ایک ٹانگ تمہاری صحن میں ہوتی ہے تو دوسری کچن میں، یہ نہ ہو کچھ دیر بعد تم چکرا کر صحن میں ڈھیر ہو جاؤ۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں ایک مصروف بندی ہوں، صرف ایک سنڈے کا دن میرا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے اتنے کپڑے جمع ہیں وہ بھی تو دھونے ہیں، اور ساتھ آپ کو اسپیشل ڈش کھلانی ہے، اس لیے کچن کا دورہ وقتاً فوقتاً ضروری ہے۔ تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے وہ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ تو اللہ کی بندی، سنڈے کا مطلب یہ نہیں تم خود کو گھن چکر بنا لو، بس اب سب چھوڑو اور اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ ان کے انداز پر وہ کپڑے وہیں رکھ کر ان کی طرف بڑھی، لیکن دروازے پر دستک سن کر اسے مڑنا پڑا۔ دروازہ کھولنے پر نظر آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ چکرا کر رہ گئی۔ کون ہے بیٹا؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر شکیل صاحب خود اٹھے۔ دروازے میں کھڑی اسامہ کی والدہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بھی حیران ہوئے، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے ایک استقبالیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ارے بانو آپا اندر آئے نا۔ بانو بیگم نے گہری نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اندر چلتے ہیں۔ نہیں یہیں ٹھیک ہے۔ شکیل صاحب کے کہنے پر انہوں نے صحن میں رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئے۔ شکیل میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔
کچن میں کھڑی کائنات کا ہر عضو کان بن گیا۔ آپ حکم کریں آپا، میں اسامہ کے لیے کائنات کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بانو بیگم کی بات سن کر وہ ساکت رہ گئی، جبکہ ان کے سامنے بیٹھے شکیل صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ آپا، آپ میرے گھر آئیں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی، لیکن اس بات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کیوں شکیل، کیا برائی ہے میرے اسامہ میں؟ ان کے تحمل سے دیے گئے جواب پر وہ تنک کر بولی، کیا اچھائی ہے اسامہ میں؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئے۔ آپا، بات اچھائی یا برائی کی نہیں، بس میں ابھی کائنات کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں ٹالنا چاہا، لیکن وہ حسب عادت بھڑک اٹھی۔ حد ہوتی ہے شکیل، پچھلے 1.5 سال سے میں تمہارے گھر کے چکر لگا رہی ہوں، ہر بار تم ٹال جاتے ہو۔ ابھی تمہیں کائنات کی شادی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ ایم اے وہ کر چکی ہے، مزید کیا کرے گی؟ آخر کرنا تو ہانڈی روٹی ہے۔ ایم اے کروا کر تم سمجھ رہے ہو تمہاری بیٹی کو سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ یہ ہم ہیں جو بار بار آ جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اچانک خاموش ہو گئی، کیونکہ شکیل صاحب بغیر کسی تاثر کے زمین کو گھور رہے تھے۔ انہیں اپنا لہجہ بدلنا پڑا۔ شکیل، کائنات کو ہم بہت خوش رکھیں گے۔ آپا، یہ قسمت کے فیصلے ہیں جو صحیح وقت آنے پر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ بانو بیگم نے غصے سے پہلو بدلا۔ چلو مان لیا، کائنات زیادہ پڑھی لکھی ہے، اسامہ ایف اے بھی نہیں کر سکا، لیکن تم جانتے ہو وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ہم تمہاری بیٹی کو رانی بنا کر رکھیں گے۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر تبھی کائنات کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے غور سے کائنات کی پریشان صورت دیکھی جو چائے کے کپ میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ دو ٹوک انداز میں بولے، دیکھیں آپا، بات اگر تعلیم کی ہوتی تو شاید میں کمپرومائز کر لیتا، لیکن اسامہ کی صحبت اچھی نہیں، ہر خراب لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ پچھلے ماہ چوری کے کیس کے سلسلے میں وہ جیل بھی جا چکا ہے۔ کائنات کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اس کے لیے ایسا ساتھی چاہتا ہوں جو میرے بعد اسے تحفظ دے سکے، جبکہ اسامہ وہ خود محفوظ نہیں ہے، میری بیٹی کو کیا تحفظ دے گا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بیٹی کے لیے اس 2 کمروں کے محل میں کوئی شہزادہ اترے گا؟ ان کا لہجہ غصیلا ہونے کے ساتھ استہزائیہ بھی تھا۔ ہو سکتا ہے آپا، میری بیٹی اتنی باختاور ہو، وہ مسکرا کر بولے تو بانو بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے شکیل، یہ انکار تمہیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ ان کے دھمکی آمیز لہجے پر کائنات کانپ کر رہ گئی۔ میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں آپا۔ وہ غصے سے واپس مڑ گئیں۔ انہیں اپنے بیٹے پر سخت تاؤ آ رہا تھا، اس کی ضد پر وہ بار بار آ جاتی تھی۔ غلطی ان کی تھی، انہوں نے ہی نورین سے چھٹکارا پانے کے لیے اسامہ کی توجہ کائنات کی طرف مبذول کروائی تھی۔ کائنات کے خوبصورت ہونے کے ساتھ اس کے 4 مرلے کے گھر کی اکلوتی وارث تھی۔ انہیں یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن اسامہ کی دن بدن بڑھتی غلط سرگرمیوں نے بہت مشکل کھڑی کر دی تھی۔ وہ مانتی تھیں ایک باپ ہونے کے ناطے شکیل صاحب کے خدشات بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی غلط حرکتوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے کوشش کی کہ اسامہ کائنات کا خیال دل سے نکال دے، لیکن اب وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی ان کی نگاہ گلی کے موڑ پر کھڑے اسامہ پر پڑی، جو ان کے نکلتے ہی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے بے چارگی سے بند دروازے کو دیکھ کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور خود کو اس کے رد عمل کے لیے تیار